باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران عزیز، معزز علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، حجت الاسلام مولانا شہیدی صاحب، مولانا شاہد کاشفی صاحب، اور ہمارے مہمان محترم پروفیسر احسن الحق صاحب، صدر خوجہ جماعت جناب ابوالحسن گوکل صاحب جو خود بھی صاحب علم ہیں، اور آپ تمام معزز مہمان نگرامی یہاں پر تشریف فرما ہے. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں دوں گا، بلکہ جو مجھے 30 منٹ دیے گئے ہیں انشاءاللہ میں اپنی تقریر 20 منٹ میں مکمل کروں گا، اور اپنے حصے کے 10 منٹ مہمان مقرر محترم پروفیسر احسن الحق صاحب کی خدمت میں ہدیہ کروں گا تاکہ اور زیادہ مفصل وہ اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر سکیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر اکرم کی طرف متوجہ کیا ہے، اپنے رسول کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ جس میں اس فنومینا کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا. مثلا آپ سنتے ہیں علماء کرام سے اور ذاکرین سے، خطبہ سے، کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور رسول جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. اسی طرح سے پروردگار عالم خود پیغمبر اکرم کو بھی مخاطب کرتا ہے. ظاہر یہ تو امت سے خطاب تھا، یا امت کی طرف پروردگار عالم نے امت کو اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا. مگر اگر آپ سورہ مبارکہ ابراہیم جو 14واں سورہ ہے اس کی ابتدائی آیت ہی کو دیکھیں تو وہاں پروردگار عالم براہ راست پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ یہ کتاب ہم نے اے حبیب آپ پر نازل کی ہے. کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر آئیں. اور یہ کام آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے رب کی اجازت سے کر رہے ہیں، اور اس راستے کی طرف لے کر آ رہے ہیں جو خدائے عزیز و حمید کا راستہ ہے، خدائے صاحب عزت بھی ہے اور وہ قابل تعریف بھی ہے. اس خدا کا یہ راستہ ہے کہ جس کی طرف آپ لوگوں کو لے کر آئیں گے. کتاب کے نازل ہونے کا پرپز یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اس کام کو انجام دیں. اب ایک طرف امت کی ذمہ داری، ایک طرف پیغمبر اکرم کا جو کام ہے. اب اس کام کی نوعیت کو اگر ہم سمجھیں، یا زیادہ بہتر الفاظ میں گزارش کروں کہ مثلا پیغمبر اکرم کا اس کام سے جو کمٹمنٹ ہے، پیغمبر اکرم کی جو اس کام سے وابستگی ہے وہ کیسی ہے. مثلا فرض کیجئے ایک کام آپ کسی کو دیتے ہیں اور بڑے اوپرے دل سے ہاف ہارٹیڈلی اس کام کو انجام دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کبھی بھی وہ رزلٹ آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گا. اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں، کمٹمنٹ پورا ہوتا ہے، پھر انسان اپنی جان لگا دیتا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے. مثلا آپ فرض کیجئے کہ ایک استاد کو آپ نے کسی اسکول کے اندر، کالج میں، یونیورسٹی میں اپوائنٹ کیا، اور وہ اپوائنٹمنٹ کے بعد اس نے پوچھا کہ میری سیلری کیا ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا حق ہے کہ اسے ظاہر گھر بھی چلانا ہے. اس نے اپنی سیلری پوچھی اور اس کے بعد اس نے کام شروع کر دیا. اگر اس استاد کا کل ہم و غم وہ سیلری ہے تو وہ کسی قسم کے ایکسٹرا ایفرٹس کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، وہ کمٹمنٹ کے ساتھ اس کام کو انجام نہیں دے گا. اس کا اگر بہت اس نے اگر تیر مارا تو وہ کوشش کرے گا کسی طرح سے یہ سیلری میری حلال ہو جائے. مگر اس کے آگے کیا واقعاً جتنے اس کے طالب علم ہیں، جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پاس ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں اس کی بلا سے. کیونکہ میرا کام یہ تھا کہ میں ایک لیسن پلان بناؤں، کلاس کے اندر جاؤں، پڑھا دوں، سکھا دوں، اس کے بعد یہ سیکھتے یا نہیں سیکھتے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کے اندر تو پروردگار
پروردگار عالم نے بنیادی ذمہ داری رسولوں کی بھی یہی بیان کی ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کی ذمہ داری اس کے سوا کیا ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے۔ اب اس کے بعد مثلا ڈنڈا لے کر سب کو مسلمان بنانا یا سب کو اسلام کے اوپر لے کر آنا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے۔ لیکن جب کمٹمنٹ اس لیول کا ہوتا ہے کہ جہاں پر شخصیت ہمارے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر بات یہاں پر رکتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ درد جو پیغمبر اپنی قوم کا اپنی امت کا محسوس کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ تھوڑا سا اسی مثال کو آگے بڑھائیں کہ کتنے ہی ایسے آپ کو اساتذہ ملیں گے کہ جو آؤٹ آف دا وے جا کر ایکسٹرا کلاسز بھی لے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو روک بھی رہے ہیں، ایک ایک کے اوپر توجہ بھی دے رہے ہیں، تم کو سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا، میں دوسری مثال دوں، تیسری مثال دوں، یہ کروں وہ کروں۔ یہ سارے جو انداز ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے تو اپنا لیسن پڑھا دیا، کہا ٹھیک ہے، مگر میں صرف پڑھانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ واقعاً ہر وہ شخص کہ جو اس قابل ہے کہ اس کے اندر یہ پیغام نفوذ کر سکتا ہے وہ اسے پراپرلی ریسیو کرے، وہ اس پیغام کو پراپرلی ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں معاملہ ایک سطح سے بہت بالاتر اور بہت بلند ہو جاتا ہے، جہاں پر پھر ہمارے سامنے پروردگار عالم گویا پیغمبر کو یہ تسلی دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، سکون دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اے حبیب اتنا زیادہ بھی اپنی جان لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ عجیب انداز ہے۔ مثلا سورہ مبارک کہف کی اس آیت کو ہم کیا کہیں گے؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے حبیب کیا آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے؟ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے؟ یہ وہ والا انداز ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک بڑا اپنے چھوٹے کو تسلی دے رہا ہو کہ اتنا بھی زیادہ ٹھیک ہے، جاتے ہیں جہنم میں تو ان کی مرضی، آپ نے ان کی کوئی ایسی رسپانسبلٹی تھوڑی لی ہوئی ہے۔ لیکن نہیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک بنیادی ذمہ داری، مگر اس بنیادی ذمہ داری سے بالاتر وہ اپنے اس کمٹمنٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا انوالو کرتے ہیں ختمی مرتبت کی ذات کہ وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے ہر ایک دولت ایمان سے فیضیاب ہو جائے، ہر ایک اس سے استفادہ کرے۔ سورہ مبارکہ توبہ کی اس آیت کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یقیناً تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ پریشانیاں تم پر آتی ہے، ناگوار اسے گزرتا ہے۔ پریشان تم ہوتے ہو، برا اس کو لگتا ہے، فیل یہ کرتا ہے، اور حریص علیکم، اور وہ تم لوگوں کے معاملے میں حریص ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کسی طرح سے ایک ایک کو مومن بنا دے، زبردستی کر نہیں سکتا، یہ مشیت پروردگار کے خلاف ہے، مگر چاہتا یہ کہ ہر ایک کو دولت ایمان عطا کرے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہاں اور مومنین کے ساتھ تو یہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی جو مومن نہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی حریص ہے، اور جو صاحبان ایمان بن چکے ہیں ان کے لیے یہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ انداز اگر آپ دیکھیں، اب اس کے بعد ایک دوسرے پہلو کی طرف آپ توجہ کریں۔ سورہ مبارکہ نون والقلم کی بہت مشہور آیت جو آپ نے بارہا سیرت کے جلسوں میں سنی ہوگی، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ یہ بالکل ایک دوسرے رخ کی طرف میں اپنے دوستوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ اے حبیب آپ خلق عظیم کی منزل پر ہیں، انک لعلی خلق عظیم۔ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ، ان کی ایک کتاب ہے سیرت رسول پر جس کا نام انہوں نے رکھا تاریخ اسلام، اور واقعاً پڑھنے والی کتاب ہے۔ علامہ کے علمی کیلیبر کے بارے میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال واقعاً بہت ہی عمدہ کتاب سیرت کے موضوع پر تاریخ اسلام کے نام سے علامہ سید علی نقی صاحب نے تحریر فرمائی۔ 4 جلدی ہے، مگر ان سب کو کمپائل کر کے ایک ہی والیوم کے اندر ایک ہی جلد میں چھاپا گیا، جو تازہ ترین جو چھاپ ہے اس کے اندر۔ اچھا، اس کے اندر علامہ نقن صاحب نے پہلی جلد میں ہی اس بات پر بحث کی ہے کہ جاہلیت کا جو دور ہے اس سے کیا مراد ہے۔ ایک مختصر سا ان کا تھیسس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ خلق عظیم کی منزل پر ہیں۔ اچھا، اعتراضات جو پیغمبر اکرم پر کیے گئے وہ بہت سے ہیں،
2 5 نہیں ہے، کافی ہیں چھوٹے بڑے ملا کر. آیت اللہ جعفر سبحانی کی جو کتاب ہے منشور جاوید تفسیر موضوعی، اس کی 6 جلد، اس کے اندر ان اعتراضات اور اتہامات کا بڑا تفصیل کے ساتھ انہوں نے جائزہ لیا ہے، جنہیں قرآن نے بھی کوٹ کیا. اب ذرا اگر ہم دیکھیں کہ ان اعتراضات میں ایک اعتراض ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن، سورہ مبارکہ زخرف کی ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا علی رجل من القریتین عظیم، ان 2 اہم آبادیوں میں سے کسی عظیم انسان کے اوپر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا. یہ اعتراض ہے مشرکین کا، کافروں کا. مفسرین نے لکھا اس سے مراد مکہ اور طائف ہے کہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے کے اوپر، کسی عظیم کے اوپر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا. اچھا، اب اگر میں آپ سے اصولی طور پر سوال کروں کہ کیا واقعاً قرآن نعوذ باللہ من ذالک کسی حقیر پر نازل ہونا چاہیے تھا؟ اصولی طور پر طے یہی ہے کہ ہم واقعاً کسی عظیم کے اوپر نازل ہونا چاہیے. تو یہ پیغمبر اکرم کو معاذ اللہ کیا عظیم نہیں مان رہے؟ جواب جی نہیں، یہ عظیم نہیں مان رہے. تو کیوں عظیم نہیں مان رہے؟ کیا صادق نہیں مانتے؟ کیا صادق مانتے ہیں؟ صادق تو اپنے منہ سے انہوں نے کہا کہ امین نہیں مانتے، امین بھی مانتے. اپنے منہ سے کہا ہے کہ یہ صادق ہے، امین ہے. بس صادق ہے، امین ہے، مگر عظیم نہیں ہے. اچھا، عظیم پھر کس کو کہتے ہیں؟ کہا اس کے پاس اس انداز سے ارب پتی کھرب پتی ہونے کا سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے، یہ اس انداز سے دولت مند نہیں ہے. تو پیغمبر اکرم کا خود جملہ بڑا مشہور ہے، الفقر فخری، میرا فخر میرے لیے باعث فخر ہے. وہ یہ کہتے ہیں. مگر دوسری طرف کہنے علم ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اخلاق ان کے بہت اچھے ہیں، وہ ٹھیک ہے، صادق یہ ہے، ٹھیک ہے، امین یہ ہے، ٹھیک ہے، مگر صداقت اور امانت کا عظمت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ جاہلیت کو محسوس کر رہے؟ یعنی ایک طرف یہ اعلان کیا جائے کہ ہاں صادق ہے، امین ہے. علامہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر قوم بالکل وحشی ہو، جنگلی ہو، تو اس کا صفحہ فطرت بالکل سادہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو اس کو سمجھ دینے کی دیر ہے. یہ قوم ایسی نہیں تھی، یہ قوم ایسی نہیں تھی. وہ جو مکہ والے ہیں، قریش ہیں، وہ اس معنی کے اندر جنگلی نہیں ہے، اس معنی کے اندر وحشی نہیں ہے. تہذیب و تمدن کا ایک دور دیکھ چکے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام ان میں گزر چکے ہیں. خانہ کعبہ کا احترام اتنے انحراف کے باوجود ان کے درمیان ہے، اور یہ بہت ساری دوسری صفتوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں. یعنی صادق جب کہہ رہے ہیں، امین جب کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ صادق کے مفہوم کو کچھ سمجھتے ہیں، امین کے مفہوم کو کچھ سمجھتے ہیں. مگر نوٹ کریں اس بات کو کہ صداقت کے اعتراف کے بعد، امانت کے اعتراف کے بعد عظیم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. علامہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت، اس جہل مرکب کو یہاں پر کہا جائے گا، اس کمپاؤنڈ اگنورنس کو، کہ جس کے اندر معاملہ کیا ہے کہ ایک غلط کام کرو اور اس کے پیچھے پھر فلسفہ تراشو. ایک تو یہ ہے کہ غلط کام کیا، وہ جنگلی قوم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے کر ڈالا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ فعل ہے اور اس فعل کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے کہ جو تراشا گیا. مثلا اگر آپ غور فرمائیے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جو خود قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ٹھیک ہے، پوچھا جائے گا ان سے تمہیں کیوں قتل کیا گیا، ناحق قتل کیا گیا، کیوں قتل کیا گیا ان بیچاریوں کو، ان بیچاری لڑکیوں کو، بیٹیوں کو. یعنی انسان کے کتنا سنگین ہے، کتنا شفاف ہونا پڑے گا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دے. کیا انہوں نے صرف دفن کیا؟ نہیں. اگر دفن کرتے تو شاید یہ جہل ہوتا، مگر یہ معاملہ جہل مرکب پر اس انداز سے جاتا ہے کہ وہ اس جہل کو جہل ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غیرت بری چیز ہے؟ نہیں، غیرت تو اچھی چیز ہے. کیا انسان کو غیور نہیں ہونا چاہیے؟ انسان کو غیرت مند نہیں ہونا چاہیے؟ انسان کو غیور ہونا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے. اب غیرت مند ہونے کا جو عنوان ہے وہ ٹھیک ہے، مگر اس کو چپکایا کس کے اوپر؟ اس کا مصداق کہاں پر تلاش کیا؟ انہوں نے کہا کہ لڑکی کو اگر زندہ دفن کرو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں غیرت مند ہوں. کیا آج اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ لڑکی کا پیدا ہونا منحوس نہیں مانا جاتا بہت سے گھرانوں کے اندر انفارچونیٹلی آج بھی. یا مثلا یہ کاروکاری اور دوسرے جو 10,000 نام آپ سنتے ہیں، ان سب کو ہم کیا کریں؟ آنر کلنگ، غیرت کے نام پر قتل. کیا یہ غیرت ہے؟ عنوان درست ہے کہ واقعا انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے، مگر جاہلیت اسی کا نام ہے.
کہ صحیح عنوان کو غلط مصداق کے اوپر اس طرح سے پیسٹ کیا جائے کہ حقیقت مشتبہ ہو کر رہ جائے، حقیقت بالکل کنفیوز ہو کر رہ جائے کہ ریئلٹی ہے کیا۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے ہی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خون ریزی کی جاتی ہے اس کے پیچھے عنوان کیا ہوتا ہے؟ وار اگینسٹ ٹیررزم۔ ہم تو امن کا قیام چاہتے ہیں، یہ عراق کے اندر امن کا قیام چاہتے ہیں، یہ افغانستان میں امن کا قیام چاہتے ہیں، یعنی جن کے دہن سے مسلمانوں کے خون کی بو آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جب واقعی امن قائم کرنا چاہتے ہیں، عنوان اچھا ہے، عنوان برا نہیں ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ، امن و امان کا قیام، یہ عنوان برا نہیں ہے، مگر کیا واقعاً اس عنوان کو جس مصداق کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی درست ہے؟ جاہلیت اس کا نام ہے۔ آگے بڑھیے، مثلا اس زمانے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے شراب بہت پیتے ہیں، جوا بہت کھیلتے ہیں، تو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ یہ شراب کیوں نہیں پیتا ہے؟ مجھے نہیں پینی ہے، کہا یہ بہت کنجوس ہے۔ یہ جوا نہیں کھیلتا، کیوں نہیں کھیلتا؟ یہ بہت کنجوس ہے۔ یہ دیکھو کتنا سخی ہے، یہ دیکھو کتنا سخی ہے کہ یہ شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے۔ یعنی وہاں پر شراب پینا فقط ایک فیل کے طور پر نہیں ہے کہ یا تو اس کو بالکل سسپینڈڈ چھوڑ دیا جائے، اچھا ہے کہ برا، نہ، یہ فیل ہے، اور اس فیل کے پیچھے فلسفہ ہے کہ یہ شراب پینا سخاوت کی علامت ہے، یہ جوا کھیلنا اس کے سخی ہونے کی دلیل ہے، اور اگر نہ کھیلے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کنجوس ہے، بخیل ہے، مائزر ہے۔ متوجہ ہیں؟ آگے بڑھیے، مثلا وہاں پر ہمارے سامنے پیغمبر اکرم کی یہ تعلیم نظر آتی ہے، معاف کر دو، آپس کا جو ذاتی معاملہ ہے اس کے اندر معاف کر دو، غصے کو پی جاؤ، کہا غصے کو پی جاؤ، معاف کر دو۔ یہ معاف کرنا یہ بزدلی کی علامت ہے۔ اب آپ سے پوچھا جائے کہ مثلا بزدل ہونا اچھا ہے برا ہے؟ یعنی بزدل ہونا تو مذموم صفت ہے، پسندیدہ نہیں ہے، مگر اس مذموم صفت کو چپکایا کس کے اوپر؟ پیش کس کے اوپر کیا؟ مصداق کیا تلاش کیا اس کا کہ اگر کسی کو معاف کر دیا جائے تو اس بات کی دلیل بن جائے گی کہ یہ شخص بزدل ہے، یہ کاوارڈ ہے۔ اور اسی طریقے سے ظلم کرنا، کا ظلم کرنا، خون بہا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بہادر ہیں، ہم شجاع ہیں، ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرے گا کہ ظلم بھی کرنا ہے تو کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جاہلیت ہے۔ بہادری اچھا عنوان ہے، بہادری برا عنوان نہیں ہے، شجاعت بری چیز نہیں ہے، مگر اس شجاعت کو کس کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے؟ اس شجاعت کو ظلم کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی آج کے دور میں اسرائیل سے پھر بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، اسرائیل سے بڑا اس فلسفی کے تحت پھر کوئی بہادر نہیں ہے۔ مار دو، کاٹ دو، گردن نکال دو، آنکھیں نکال دو، پھانسی پہ لٹکا دو، جو کرنا ہے کرو، یا کسی بھی بے گناہ کو قتل کر دو، جو ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، قتل کر دو، کسی مسلک پہ ہونے کی وجہ سے قتل کر دو۔ کیا واقعی یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ اور سامنے والا بہت اپنے آپ کو بہادر سمجھنے لگے، کیا یہ بہادری ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اور عنوان دیا جائے بہادری کا، قابل قبول نہیں ہو سکتا، ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا۔ اس معاشرے کے اندر اب ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے کہ ایک طرف کا پیغمبر کو صادق ہے، بالکل ہے، سچا ہے، کامین ہے، امانت بالکل کا، لیکن عظیم کا، عظمت کا کیا تعلق ہے صداقت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ؟ ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ کا صادق ہے ٹھیک ہے، امین ہے ٹھیک ہے، مگر اس کا عظمت سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ اعتراض سمجھ میں آتا ہے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ وہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کسی عظیم پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ ہو سکتا تھا کہ پروردگار جواب میں کہتا عظیم پر نازل ہوا ہے، نہیں، پروردگار عالم نے عظمت کے معیار کو واضح کیا ہے کہ عظیم ہی پر نازل ہوا ہے، مگر معیار عظمت کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ عظیم ہیں اس لیے کہ خلق عظیم کی منزل پر فائز ہیں۔ میں نے آپ کا وقت لیا، میں یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ تمام بزرگان کا تذکرے میں ڈاکٹر زاہدی صاحب کا تذکرہ رہ گیا تھا، ماشاءاللہ صاحب علم شخصیت اور یونیورسٹی کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان تمام جتنے بھی بزرگان ہیں دوست، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ پیغمبر اکرم کی سیرت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، چھٹے امام کی سیرت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد